جن سنتوں کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، مؤکد کا لفظ تاکید سے نکلا ہے۔ تاکید کا مطلب کہ ان سنتوں کی تاکید بہت زیادہ ہے، ان کی اہمیت شریعت میں بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فجر کی جو 2 سنتیں ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، لا تدعوہما ولو طاردتکم الخیل۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ فجر کی 2 سنتوں کو مت چھوڑو اگرچہ تمہیں گھوڑے روند دیں، یعنی اگر تمہیں گھوڑے روند دیں تب بھی فجر کی نماز سے پہلے کی 2 سنتوں کو نہ چھوڑو۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی 12 رکعۃ فی یوم واحد ولیلۃ بنی لہ بیت فی الجنہ، جو دن اور رات میں 12 رکعت پڑھ لے، یعنی جو سنت مؤکدہ ہیں 12 رکعات، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتے ہیں۔ اور پھر ایک دوسری حدیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، من صابر علی 12 رکعۃ من السنۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو 12 رکعت سنت نمازوں کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ 4 رکعات قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ورکعتین بعدہا، ظہر کے بعد 2 رکعت، ورکعتین بعد المغرب، مغرب کے بعد 2 رکعت، ورکعتین بعد العشاء، عشاء کے بعد 2 رکعت، ورکعتین قبل الفجر، اور فجر سے پہلے 2 رکعت۔ یہ وہ 12 رکعات ہیں کہ جب کوئی شخص اس کا اہتمام کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ اب اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، اور اس سے بڑھ کر ایک اور حدیث میں آتا ہے، من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرمہ اللہ علی النار، کہ جو ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت سنت پڑھ لیا کرے، ایسے شخص پر اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ چنانچہ اسی لیے احادیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان سنتوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے، ان سنتوں کا آپ نے ہمیشہ اہتمام کیا ہے، اس لیے ان کو مؤکد کہا جاتا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، کہ اگر اس میں کوئی گنجائش ہوتی، کوئی چھوڑا جا سکتا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اتنی پابندی نہ فرماتے۔ ہاں کبھی کوئی عذر تھا، کوئی مجبوری تھی، تو عذر اور مجبوری کی وجہ سے تو چھوڑا ہے، لیکن بلا عذر آپ نے ان سنتوں کو کبھی ترک نہیں کیا۔ ایک بات یہاں یہ سمجھنی چاہیے کہ ہمارے جو لوگ باہر رہتے ہیں، خصوصاً عرب ممالک کے اندر، تو بعض عرب لوگ ان سنتوں کو اہمیت نہیں دیتے، ویسے ہر موقع پہ حدیث سناتے پھریں گے کہ حدیث میں یہ آیا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں، حدیث میں یہ آیا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں، اور اس بارے میں اتنی صریح، واضح اور صحیح احادیث ہیں اور اتنی تاکید ہے، لیکن پھر بھی ان کے ہاں کوئی اہتمام نہیں ہوتا، اور جب ہمارے لوگ اہتمام کرتے ہیں تو ان کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کیوں اہتمام کرتے ہیں۔ تو حیرت اس بات پر ہے کہ اتنی صحیح احادیث جو بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد، ترمذی، صحاح ستہ کے اندر یہ احادیث موجود ہیں، اس کے باوجود لوگ سوال کرتے ہیں، وہاں پر ہمارے جو یہاں سے لوگ جاتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ تو یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ اس کی تاکید بہت زیادہ ہے اور اس کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے، بغیر عذر اس کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔